بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے کچے راستوں پر جب شام ڈھلتی تھی تو مسجد کی اذان کی آواز ہر طرف پھیل جاتی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتے۔ انہی قدموں کی چاپ میں ایک ننھا سا بچہ بھی شامل تھا، جس کے ہاتھ میں قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ ہوتا۔ 12 سال کا وہ بچہ گاؤں کا سب سے کم عمر حافظ قرآن تھا۔ لوگ اسے پیار سے چھوٹا حافظ کہتے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر نور۔ جب وہ قرآن پڑھتا یوں لگتا جیسے ہوا بھی رک جاتی ہے، درختوں کے پتے بھی جھومتے ہیں اور پرندے بھی خاموش ہو کر سننے لگتے ہیں۔ عبداللہ کے والدین غریب تھے۔ والد مزدوری کرتے اور ماں گاؤں کے عورتوں کے کپڑے سی کر چند سکے کماتی، لیکن ان کے خواب بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور عبداللہ نے بھی اپنے معصوم خواہشوں کے باوجود قرآن کو دل سے لگا لیا تھا۔ رات کو جب گاؤں کے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے، عبداللہ چراغ کے پیلے نور میں بیٹھ کر قرآن دہراتا۔ اس کی آواز مدھم مگر دل کو چھو لینے والی ہوتی۔ ماں اکثر سوتے وقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا، جب قرآن دل میں اتر جائے تو بندہ زمین پر چلتا ہے مگر آسمان والے فرشتے اس پر جھک جاتے ہیں۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، اماں میں چاہتا ہوں میرا دل قرآن کا گھر بن جائے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھیں بھر آتیں۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو قرآن کا نور بنا، اس کے حصے میں برکت ڈال اور اسے وہ مقام دے کہ دنیا یاد کرے۔ لیکن گاؤں میں سب لوگ خوش نہ تھے۔ کچھ لوگ تانے دیتے، انہی غربت میں حافظ بنا رہے ہو، کیا کرے گا یہ حافظ بن کر، نوکری دے گا تمہیں قرآن۔ عبداللہ کا باپ یہ سن کر چپ ہو جاتا، مگر ماں کے دل کو آگ لگتی۔ وہ جواب دیتی، قرآن رزق دینے والا ہے، میرا رب اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دن عبداللہ اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار وین نے اسے ٹکر مار دی۔ چیخ کی آواز گاؤں میں گونجی، لوگ دوڑ پڑے۔ عبداللہ خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا، ہاتھ اب بھی قرآن کے چھوٹے نسخے کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کی زبان پر بے ساختہ الفاظ نکلے، اماں، میرا قرآن۔ گاؤں کے لوگ اسے ہسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا، بچہ نہیں رہا۔ جب گاؤں میں یہ خبر پہنچی، بجلی کی طرح پھیل گئی۔ مسجد کے دور و دیوار بھی جیسے رونے لگے۔ ماں نے بیٹے کو خون آلودہ کپڑوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ روتی نہیں تھی، بس آنکھیں بند کر کے کہہ رہی تھی، یا اللہ، تو نے میرا بیٹا لے لیا، لیکن اس کی روح کو قرآن کے ساتھ رکھنا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ عورت ٹوٹ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ 40ویں دن ماں نے خواب دیکھا، عبداللہ سفید کپڑوں میں لپٹا، ہاتھ میں قرآن لیے جنت کے باغ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، اماں رونا نہیں، میں قرآن کے ساتھ ہوں، میرے لیے فرشتے صف باندھتے ہیں اور جنت میرے قدموں کو چومتی ہے۔ ماں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل سکون سے بھر گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مسجد میں رات کے وقت کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ مؤذن نے کہا، کئی بار سنا کہ فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے مگر مسجد خالی ہوتی ہے۔ بوڑھا امام رو پڑا اور کہا، یہ عبداللہ کی آواز ہے، قرآن پڑھنے کی عادی تھی، اب بھی چھوڑ نہیں پائی۔ وہ وین ڈرائیور جو عبداللہ کی جان کا سبب بنا، اسے گاؤں والوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ چند ماہ بعد وہی شخص ایک حادثے میں جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ حافظ بچے کی بد دعا تھی، لیکن ماں کہتی، یہ بد دعا نہیں، اللہ کا عدل ہے۔ عبداللہ کی موت کے بعد گاؤں کے کئی بچے قرآن کی طرف راغب ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے، عبداللہ کی روح ہمیں قرآن کی طرف بلا رہی ہے۔ مسجد میں ایک نئی مدرسہ کھولی گئی، جس کا نام رکھا گیا جامعہ روح القرآن حافظ عبداللہ۔ آج بھی جب رات ڈلتی ہے اور ہوا میں سکوت چھا جاتا ہے تو مسجد کے محراب سے ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں اور دل کانپ اٹھتے ہیں، یہ وہی آواز ہے، حافظ بچے کی روح کی آواز۔